اگرچہ اہل فلسطین کو اپنے عرب بھائیوں سے کچھ زیادہ توقعات نہ تھیں، کئی عرب ممالک نے 2020 میں اسرائیل سے فلسطینیوں کی علیحدہ خود مختار ریاست کے بارے میں کوئی گارنٹی حاصل کیے بغیر صہیونی ریاست سے سفارتی و تجارتی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ تاہم بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ اہل غزہ پر اسرائیلی جنگی جہازوں کی مسلسل بمباری اور ان کے ٹینکوں کی گولہ باری کے نتیجے میں سامنے آنے والے ہولناک مناظر دیکھ کر مسلم قائدین کے دلوں میں خوابیدہ اسلامی اخوت کے جذبات بیدار ہو جائیں گے۔ اسی پس منظر میں گزشتہ ہفتے ریاض میں منعقد ہونے والی OIC اور عرب لیگ کی مشترکہ سربراہی کانفرنس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی گئی تھیں۔ بعض عالمی تجزیہ کاروں کا اندازہ تھا کہ یہ کانفرنس چند سخت نوعیت کے اقدامات اٹھائے گی یا کم از کم ایسے اقدامات کی دھمکی ضرور دے گی۔ یہ خیال بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ سربراہی کانفرنس شرق اوسط میں امریکہ کو اپنے فوجی ہوائی اڈوں کے استعمال سے وقتی طور پر روک دے گی۔ تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک سیز فائر تک اسرائیل اور اس کے یورپی سرپرستوں کو تیل کی سپلائی بند کر دیں گے۔ عامت المسلمین کو یہ توقع بھی تھی کہ اور کچھ نہیں تو وہ عرب اور اسلامی ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں وہ اس صہیونی ریاست سے ہر طرح کے سفارتی و تجارتی تعلقات فوری طور پر منقطع کر لیں گے، مگر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا جس کی چوٹ اسرائیل محسوس کرتا۔ اس کے بجائے ایک بے جان قسم کی قرارداد منظور کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ صہیونی ریاست کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے، اسرائیل کے حق دفاع کے نام پر اسرائیلی جارحیت روکی جائے، غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کیا جائے گا۔ اس قرارداد میں غزہ پر غاصبانہ اسرائیلی قبضے کے خلاف اہل فلسطین کے حق کے مزاحمت کا اشارہ تک موجود نہ تھا۔ مسلمانوں کی ضعیفی و کم ہمتی سے انتہا پسند اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید شہ پائی۔ ریاض میں منعقد ہونے والی 11 نومبر کی اس اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد اسرائیل نے اپنی جارحیت میں اور شدت پیدا کر دی ہے۔ چن چن کر ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں کھنڈر بنا دیا گیا۔ پناہ گاہوں اور عبادت گاہوں پر بھی شدید بمباری کی گئی۔ بدھ کے روز تو اسرائیلی فوجیوں نے تمام انسانی اقدار اور عالمی ضابطوں کو لائیو ساری دنیا کے سامنے اپنے پاؤں تلے روندا اور 100 فوجی ٹینکوں پر سوار ہو کر دندناتے ہوئے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، مریضوں کو زد و کوب کیا، ڈاکٹروں پر بندوقیں تانی اور انہیں حکم دیا کہ ہسپتال سے نکل جائیں۔ ساری دنیا ان ڈاکٹروں کی عظمت اور جرأت کو سلام پیش کرتی ہے جو انسانیت سے آری صہیونیوں کی دھمکیوں سے ہرگز مرعوب نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گولیوں سے بھون دو مگر ہم 650 مریضوں اور حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ادھر یہ وحشت و بربریت تھی تو دوسری طرف ہزاروں امریکیوں نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر امریکی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کے مظاہرے کئی دیگر امریکی شہروں میں بھی کیے گئے۔ شکاگو میں لاکھوں یہودیوں نے اسرائیل کی صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی اور اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسی طرح لندن اور دیگر کئی یورپی شہروں میں بھی مظاہرین نے غزہ میں فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن امریکی سرپرستی کی بنا پر اسرائیل اتنا خود سر ہو چکا ہے کہ اس نے جمعرات کے روز غزہ کی ایک بڑی مسجد پر پھر بمباری کی اور 50 نماز پڑھتے ہوئے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مسلم قیادت کی بے بسی کا منظر آپ دیکھ چکے ہیں، اب ذرا UNO کی بے بسی کی تصویر بھی دیکھ لیجئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں UNO کے دفاتر اور بعض دوسری جگہوں پر شدید بمباری کر کے اقوام متحدہ کے 102 ذمہ داروں کو سفاکیت کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اس درندگی کے بعد اسرائیل کا انسانی برادری سے اخراج بنتا تھا اور نیتن یاہو پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، مگر UNO کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اقوام متحدہ کے دفتر میں اپنے عملے کے ساتھ 1 منٹ کی خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس بے بسی کے عالم میں وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکیں گے؟ ایک طرف بے بسی کا یہ حال ہے تو دوسری طرف ایسے جرأت مندانہ مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کی دید سے آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ میری لو میکڈونلڈ آئرلینڈ میں سن فین پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں۔ محترمہ نے اپنی پارٹی کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ایک روح پرور خطاب کیا۔ انہوں نے یورپی لیڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں شہید ہونے والے بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے تحفظ کے لیے وضع کردہ عالمی قوانین کہاں ہیں؟ اپنے پھول سے بچے کا لاشا اٹھائے ہوئے غزہ کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا میرے راج دلارے کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں؟ آئرش پارلیمنٹ کی اپوزیشن لیڈر نے کہا، میں نہایت سوز کے ساتھ آئرش حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ سبقت لے اور سب سے پہلے انسانیت کے قاتل اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروائے۔
میری لو میکنالڈ نے آئرلینڈ سے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر آئرلینڈ میں فلسطینی سفیر ڈاکٹر جیلان وہبا کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ فلسطینی سفیر جب خطاب کے لیے روسٹرم پر کھڑے ہوئے تو ہال میں موجود آئرش سیاستدان خواتین و حضرات نے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ ایک اور منظر ملاحظہ کیجیے۔ آسٹریلیا سے ایک بحری جہاز اسلحہ لے کر اسرائیل کی طرف روانگی کے لیے تیار تھا، مگر غیرت مند آسٹریلوی عوام نے بندرگاہ پہنچ کر آسٹریلیا کے اس انسانیت کش فیصلے کے خلاف نعرے لگائے۔ بہت سے انسانیت کا درد رکھنے والے شہریوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر بحری جہاز کو سمندر میں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امریکہ، یورپ سمیت دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں نے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی ہے اور غزہ کے فلسطینیوں کی خود مختار ریاست کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ممالک کی باضمیر قیادتوں نے اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلا لیے، جن میں جنوبی امریکہ کے بولیویا، چلی، وینزویلا اور برازیل وغیرہ شامل ہیں۔ بدھ کے روز لندن کے ہاؤس آف کامنز میں غزہ کے اندر فوری سیز فائر کے لیے ووٹنگ ہوئی تو لیبر پارٹی کے 70 ایم پیز نے پارٹی پالیسی کے خلاف سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا۔ ایوان زیریں کی رکن اور لیبر پارٹی کی طرف سے شیڈو ویمن وزیر یاسمین قریشی نے سب سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ پھر مانچسٹر کے ایم پی افضل خان بھی مستعفی ہو گئے۔ جمعرات کے روز یو این او میں غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور ہو گئی ہے، مگر اسرائیل نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے اسے تسلیم نہیں کیا۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ نے OIC سے مایوس ہو کر اب مغرب کے انسانیت نواز عوام اور وہاں کے جرأت مند سیاستدانوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کی قیادتوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔